جی دوستو، میں ہوں عبدالباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائیڈوسکوپ۔ ہمارے وزیر اعظم نے پچھلے دنوں سعودی عرب کا دورہ کیا اور وہاں پہ ایک انٹرنیشنل کانفرنس تھی کلائمیٹ کے حوالے سے ہی، اور وہاں اپنے دورے کے دوران آبویسلی ان کی ملاقات بھی ہوئی کراؤن جو پرنس ہیں محمد بن سلمان، اور سعودی عرب ایک بار پھر پاکستان کی مدد کے لیے آگے بڑھا، اور یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے، پہلے بھی سعودی عرب ہماری مدد کرتا رہا ہے فائنینشلی۔ اس بار انہوں نے $3 بلین رکھے ہیں اسٹیٹ بینک آف پاکستان میں۔ جو ہماری اس وقت صورتحال چل رہی ہے، جو ڈالر کی اپریشیٹ ہو رہا ہے اگینسٹ پاکستان روپی، تو بہت مشکلات ہیں معاشی اعتبار سے۔ پھر سعودی عرب میں نے وہاں پہ جو ہے $1.2 بلین کا جو ہے ڈیفرڈ پیمنٹ پہ ہمیں تیل بھی دینے کا وعدہ کیا ہے، اور وہ شروع ہو گیا معاملہ۔ تو سعودی عرب کے ساتھ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارے تعلقات کی نوعیت کیا ہے، اور جو لوگ یہاں یہ باتیں کرتے ہیں کہ سعودی عرب نے ہمیں یہ کر دیا وہ کر دیا، تو ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ہماری جو ہے معاملات کس نوعیت کے ہیں۔ میں یہ بات تو مان سکتا ہوں کہ چلیے ہمیں ایران کا ہے جو معاملہ، ایران کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات اچھے ہونے چاہیے۔ ہمارا چونکہ ہمسایہ ملک ہے، ہم بارڈر شیئر کرتے ہیں، وہ بھی مسلمان برادر ملک ہیں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان تعلقات میں گرمجوشی نہ ہو۔ لیکن ہر جو ہے بائیلیٹرل جو تعلق ہے اس کی اپنی ایک خاص نوعیت ہوتی ہے، اور سعودی عرب نے یہ کوئی پہلی بار نہیں کیا۔ جس طرح میں نے پہلے ذکر کیا، اس سے پہلے بھی جب ہم نے نیوکلیئر ٹیسٹ کیے تھے اس وقت بھی سعودی عرب نے ہمارے ساتھ بڑا جو ہے ہمارے ساتھ کھڑا رہا۔ اس کے بعد ابھی بھی جب پرائم منسٹر عمران خان آئے اور اس کے بعد محمد بن سلمان نے پاکستان کا دورہ کیا تھا، اس وقت بھی انہوں نے ہماری مالی امداد کی تھی اور کافی کچھ ہمیں سہارا دیا تھا ایک لحاظ سے، اکنامکلی اسپیکنگ۔ لیکن ہم جو ہیں کیونکہ ہم لوگ سفارتکاری بھی جو ہے اس کو ایک کھیل اور مذاق سمجھتے ہیں، اور نان سیریس ہمارا ایٹیچیوڈ ہے، کچھ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے اور کیا کرنا چاہیے، تو ہم بہت سی چیزیں پبلک میں لے آتے ہیں بغیر کسی وجہ کے، اور یہی کچھ ہوا۔ ایک اچھا اسٹارٹ اس حکومت نے لیا تھا، لیکن وہ ہم نے پھر دیکھا کہ جو ہماری طرف سے مختلف بیانات آئے کشمیر کو لے کر، اس سے ایک لحاظ سے سعودی عرب نے ان کو وہ بات ٹھیک نہیں لگی کہ آپ پبلکلی کیوں ریپریمانڈ کر رہے ہیں سعودی عرب جیسے برادر ملک کو۔ تو وہ بہرحال پھر وہ جو کوالالمپور سمٹ بھی ہونی تھی وہ بھی آپ کو یاد ہوگا، وہ واقعہ بھی ہوا۔ تو میں یہ صرف کہنا چاہتا ہوں کہ سعودی عرب کے ساتھ اور اپنے تعلقات کو سیریسلی لیں، اس کو ایسا نہ کہیں کہ بس جب آپ کا جی چاہا آپ نے اسٹیٹمنٹ ایشو کر دی اور پھر کہا کہ جی نہیں غلطی ہو گئی۔ ایسے معاملات نہیں چلتے، اور پھر آپ کو سعودی عرب کی جو ہے انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے۔ میں مانتا ہوں کہ بہت سے مسائل ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن سوال یہی ہے کہ جو سعودی عرب کے ساتھ ہمارے خاص ایک تعلق ہے، وہاں پہ ہمارے لاکھوں پاکستانی کام کرتے ہیں، اور کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم جو ہے سعودی عرب کے ساتھ unnecessarily اپنے تعلقات کو خراب کریں۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ سعودی عرب سے اس طرح آپ کو سپورٹ نہیں ملی کشمیر پہ جس طرح ملنی چاہیے تھی، جس کی ہم امید رکھتے تھے، لیکن اس کو آپ باہر لے کر تو نہ آئیے، اس کو آپ ہمیں کہنے دیجئے۔ ہم اینالسٹ یا جو بھی ہیں سابق سفارتکار، ہم یہ بات کر سکتے ہیں، لیکن جو لوگ حکومت کا حصہ ہیں ان کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے۔ وہ بیہائنڈ دا سینز جو ہے آف اسٹیج بالکل بات کریں کہ جی ہم سعودی عرب سے یہ توقعات رکھتے ہیں، لیکن ایسا کوئی کام مت کیجیے کہ جس سے تعلقات unnecessarily خراب ہوں، یا ٹینشن پیدا ہو، یا مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو۔
سعودی عرب، اور اب میں امید کرتا ہوں کہ اب جب سعودی عرب دوبارہ اس نے ہماری طرف ہمیں ہیلپ کی ہے، ہماری مدد کر رہا ہے، تو ہم ایسی کوئی بات نہیں کریں گے جس سے پھر ماحول میں خرابی پیدا ہو، کیونکہ ہم لوگ جو ہیں کوئی چیز سیریسلی کرنے کے اب پتہ نہیں کیا ہو گیا ہمیں بحیثیت ریاست، چاہے وہ اندرونی معاملات ہوں یا بیرونی خارجہ امور ہوں، کچھ ایک نان سیریسنس نظر سے آتی ہے. سچی بات تو یہ ہے، اور دکھ بھی ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس ریاست کو اس قدر دیا ہوا ہے کہ ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، اپنی کوآرڈینیشن، اپنے جو اپنے معاملات ہیں اس کو ٹھیک کر لیں، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ پاکستان اللہ تعالیٰ کی مدد سے کہاں پہنچ جائے. لیکن ہم لوگ جو ہیں نہ جانے کیوں اچھی بھلی چیزوں کو خراب کر دیتے ہیں، اور یہ جو ہے کچھ اچھی بات نہیں ہے. اب ہمیں میچور ہو جانا چاہیے بحیثیت قوم، بحیثیت ریاست، اور جو جہاں ہمیں کوئی سقم محسوس ہوتے ہیں یا پرابلمز محسوس ہوتے ہیں ان کو ٹھیک کرنا چاہیے، رادر دین کہ ہم چیزوں کو مزید بگاڑیں. یہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ جب آپ اندر سے کمزور ہوتے ہیں تو آپ یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ آپ کی خارجہ پالیسی بڑی زبردست ہوگی اور آپ دنیا جو ہے آپ کے پیچھے کھڑی ہوگی. یہ ہوتا نہیں ہے، لیکن یہی بڑا چیلنج ہے. فارن پالیسی کو بھی آپ، ڈپلومیسی کو بھی آپ اپنے ملک کو اسٹرینتھن کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. بدقسمتی کے ساتھ ہم نے پچھلی دہائیوں میں خارجہ پالیسی کو اپنی اکنامک ڈیولپمنٹ کے ساتھ نہیں رکھا، اور اس میں ہماری اکنامک ڈپلومیسی میں کمزوریاں رہی ہیں. اس میں بہت سی اور بھی مطلب اس کو ایکسپلین تو کیا جا سکتا ہے مختلف زاویوں سے، لیکن اب وقت میرے خیال میں آ گیا ہے کہ ہم تھوڑا سا میچور ہو کے سوچیں. اپنے جو ہمارے بائیلیٹرل تعلقات ہیں، میں بار بار یہی کہتا ہوں، فوکس رکھیں بائیلیٹرل تعلقات پہ، ان میں سبسٹنس پیدا کریں، ان میں جان پیدا کریں. پھر کہیں جا کے آپ کو سپورٹ دنیا کی ملے گی، آپ کو ملٹی لیٹرل فورمز میں بھی سپورٹ ملے گی. لیکن جب تک آپ کے دو طرفہ تعلقات دنیا کے ساتھ، دنیا کی ریاستوں کے ساتھ نہیں ہیں، اس وقت تک آپ توقع نہیں رکھ سکتے. صرف افغانستان کی وجہ سے اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ کو بڑی سپورٹ مل جائے گی کیونکہ یہ نان پرولیفریشن کی وجہ سے مل جائے گی، دہشت گردی کے معاملات، تو یہ سارے نیگیٹو چیزیں ہیں، یہ آپ کی اسٹرینتھس نہیں ہیں، یہ چیلنجز ہیں. تو آپ نے ان چیلنجز میں سے اپرچونٹیز پیدا کرنی ہے، اور جب دنیا آپ میں انویسٹ کرے گی، دنیا کا پیسہ یہاں پہ آئے گا، ٹریڈ زیادہ آپ کا ہوگا، تو پھر پازیٹیو اسٹیکس آپ دنیا کے لیے آپ کے بڑھیں گے. اس پہ فوکس کرنا چاہیے. اور سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے جو آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے، اور ان کا 2030 ویژن میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ کہا یہ کہ اس سے فائدہ اٹھائیے. تب دیکھتے ہیں کہ آگے معاملات کیا ہوتے ہیں، لیکن خدارا اب ایک اچھا سا مومنٹم دوبارہ بن گیا ہے پرائم منسٹر کے وزٹ کے بعد، تو اس کو خراب مت کیجیے گا. یہی استدعا ہے آپ سے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.